اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی میں نے 31 سے 61 تک آیات پڑھ لی تھی اور 7 رکوع پڑھ لیے تھے۔ تو اب میں شروع کرتی ہوں 62 آیات سے شروع کرتی ہوں، تو آپ سب میرے ساتھ رہیں اور سنیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہاں سے ختم کیا تھا کہ یہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا، یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یہاں تک پڑھا تھا۔ اب آگے شروع کر رہی ہوں میں 62 آیات سے۔ یقین جانو کہ نبی کریم کو ماننے والے ہو یا یہودی، عیسائی ہو یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوس عمر کی ہو، لہٰذا جو کچھ دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ اور پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ چلا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت لی جاتی ہے، نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک بتا دیا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔
میں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ اس سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس پہ تحریف کی۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں۔ پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ، آمین۔ جی ابھی جو میں نے آیات پڑھی ہیں وہ
82 تک پڑھی ہیں، اور رکوع جو ہیں وہ 9، ٹھیک ہے، 82 تک آیات پڑھی ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جیسے کہا کہ جو اپنے سے بنا کے مطلب تھوڑا سا پیسہ کمانے کے لیے اپنے سے بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام تو کچھ اور ہے قرآن پاک میں، اور کچھ اپنے سے لگا کر وہ تھوڑے سے قیمت کے لیے وہ کچھ اور بنا کے اس میں سٹوری اور اس مسالے دار بنا کے تو وہ اس کو بیچتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منع فرمایا ہے کہ اس طرح نہیں کر سکتے، یعنی کہ قرآن کو جو جیسا ہے مطلب ویسا ہی پڑھنا ہے، ویسا ہی چھپنا چاہیے، کہ اس میں رد و بدل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعبیر کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کے لیے دوزخ کا بتا دیا ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، اور جو فرما بردار ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور قرآن کا جو بھی حکم ہے اس کو مانتے ہیں اور رد و بدل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین جنت کا وعدہ کیا ہے ماشاءاللہ سے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے، غصے سے بچیں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور آپ لوگ ضرور قرآن کو سنا کریں، اور میں نے نوٹ کیا کہ ابھی بہت سارے مطلب لوگوں نے اس کو ابھی شروع نہیں کیا سننا، تو تھوڑا سا وقت قرآن مانگتا ہے، تھوڑا سا وقت۔ ہمارا 24 گھنٹے جو ہیں ہمارے، اس میں ہم قرآن کو اگر 30 منٹ بھی دے دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی نقصان ہوگا، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوگا، اور اس کو سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ تہجد کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ سارا دن تو تم لوگوں کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو تم تہجد میں قرآن کو پڑھ لیا کرو جتنا تمہیں میسر ہو، تو کم سے کم تہجد میں ہی قرآن کو پڑھ لیں، سن لیں۔ جو ترجمہ والے قرآن نہیں ہے وہ قرآن ترجمے کا خریدیں، اور جو نہیں خرید پا رہے ہیں جو بھی معاملہ ہے وہ قرآن کے ترجموں والی یہ ویڈیوز ہیں ان کو سنیں، تو وہ آپ لوگوں کے لیے ہی اتنی محنت سے مطلب یہ پڑھا جاتا ہے، سب اہتمام کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ہم نے آگے پہنچانا ہے اس ثواب کی نیت سے بھی، اور جو آگے پہنچائیں گے، جو لوگ سنیں گے وہ ان کو بھی ثواب ہوگا، اور جب وہ آگے بھیجیں گے اللہ کا کلام تو وہ ان کو مطلب یہ سلسلہ جو ہے نا ثواب کا چلتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔